اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کی اطاعت کیجیے، اللہ کی نافرمانی سے بچیے. پالنے والے تیرے اطاعت کی لذت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد وعلیہ. ایام ولادت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ظاہر ہے کہ حق بنتا ہے کہ اس عظیم خاتون کا آج ذکر کیا جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں اور روح کو پھر سے ایمان کو تازہ کیا جائے، روح کو زندہ کیا جائے. لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت. دعا کیجئے کہ یہ ہماری نسلوں میں قیامت تک باقی رہے، اس لیے کہ ہر چیز آنی جانی ہے، لیکن اگر یہ خدا نخواستہ دل سے جانے کی بات نہیں کر رہا، کم بھی ہوئی نا تو گھاٹا ہے، نقصان ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت اور محبت کی نشانی کے طور پر اور ہم سے اظہار عشق و محبت کے طور پہ حضور اکرم اور اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا ہے. لیکن ورنہ اللہ پہلے بھیج دیتا. لیکن یہ ہماری کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ تفضل ہے، یہ لطف ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، تحفہ دیا، ہدیہ دیا کہ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول کو بھیجا. تو یہ ایک ایسی نعمت ہے جس پر بہت زیادہ شکر بنتا ہے، اور جہاں دل سے شکر بنتا ہے وہاں پر پھر دل سے درود بھی نکلنی چاہیے. دنیا کی مادی چیزوں کو چھوڑ کر جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کون سی سب سے بڑی نعمت ہے، تو ایک یہ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. بڑے بڑے بدبخت لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، یہ توفیق نہیں ہے. اس کی قدر کیجیے. ہم چیزوں کو بس ایسے ہی لے لیتے. آج پتہ نہیں میرا ذہن دل کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، کہہ سکوں نہ کہہ سکوں. یہ جو اس طرح آپ چاہے یہاں پر چاہے گھر پہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو بہت اہمیت دیجیے. آپ سب کو توفیق نہیں ملتی ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے تو ہمیں ملا ہے، لیکن اتنا ہے کہ ہمیں ملا ہوا ہے. اس پر شکر بہت زیادہ بنتا ہے. اس پر اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ
والدین کے لیے دعا نکلتی ہے، ساتھ ساتھ ان علماء کے لیے دعا نکلتی ہے کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا۔ آج وہ شاید دنیا میں نہ ہو، لیکن ایک جملہ کسی عالم دین کا ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی، اہل بیت کی محبت میں مضبوط کیجیے۔ اہل بیت کی محبت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ خوشی کا زمانہ آیا تو جشن منا لیا، غم کا زمانہ آیا تو عزاداری، یہ ہے، یہ حصہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں اللہ سے مربوط کیا، دیکھیے، ورنہ تو پھر باقی چیزیں تو جس طرح سے انہوں نے ہمیں اللہ کی اطاعت کی لذت بتائی، جس طرح سے انہوں نے عملاً کر کے دکھایا، یہ ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے جو نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ معصوم سے پوچھا یہ کون سی نعمت ہے؟ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صحت سلامت، یہ تو اللہ کی طرف سے تفضل ہے تمہارے لیے۔ اس پہ سوال یہ ہوگا جو تم کو ولایت کی نعمت ملی ہے اس کو تم نے کیسے استعمال کیا؟ اللہ تو یہ نماز میں قبلہ رخ ہونے کی خواہش پیدا ہونا، کہ کوئی مجبور نہیں کر رہا، کوئی دھکا نہیں دے رہا ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، خود آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے عزاداری، جو مجلس کا اعلان ہونا ہوتا ہے اور لوگ ایسے پہنچ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہاں پر، الفاظ کو برا مت میں، کیا بٹنے والا ہے ظاہری دنیا والوں کی نظر میں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہیں سب کچھ بٹ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے وہ تحفہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، وہ تحفہ ہے قربانیان اہل بیت علیہ السلام کا، کہ جو ہمیں راستے پہ رکھی ہوئی ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، میں نے پہلے بھی سنا تھا، میں آ رہا تھا تو کلپ آئی، ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ مکتب تشیع میں جو قربانی کا جذبہ کربلا نے پیدا کیا ہے، وہ جذبہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم اسی میں ہیں نا، اسی لائن میں ہیں نا۔ بہت بڑا شکر بنتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اس راستے، صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، ایک تو صراط مستقیم بتا، لیکن کون سا؟ خود اللہ نے بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، جس پہ تو نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے۔ اور ہدایت سے بڑھ کے کوئی نعمت، غیر المغضوب علیہم، وہ جن پہ تو نے غضب نہیں ڈالا۔ اب یہ ترجمہ تھوڑا ایک الگ انداز میں کر رہا ہوں، سوالات تو اٹھنے چاہیے۔ وہ جن پر تو نے کبھی غضب نہیں ڈھایا، اور جو کبھی وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ یہ طہارت الہیہ تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اور آل رسول کو عطا فرمائی، اور اس طہارت الہیہ کی برکت سے آج زمین آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ جو اتنا آیا ہے کہ اہل بیت کو سلام کرو، سلام کرو، سلام کرو، تاکہ میرا اور اہل بیت کا رابطہ اور رشتہ بڑھتا رہے، کم نہ ہو۔ زیارتوں پہ جاؤ، مدینہ منورہ کی زیارت کرو، زیارت جامعہ پڑھو، کیا ہے یہ سب؟ یہ سب ان نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم پر چلنا ہے، ان کا راستہ جس پہ تو کبھی غضب نہیں ڈالتا تھا، اور ان کا راستہ جو کبھی گمراہ
کیونکہ جو اگر ذرہ برابر بھی گمراہ رہے ہوں تو پھر ان کے پیچھے جاتے وقت ڈر لگے گا کہ آیا ہم اس وقت جب ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی نعمت سے نوازا کہ جن کی برکت سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نشانی بنائی. میں نے آپ کی خدمت میں آیات تو پہلے بیان کی ہوئی ہیں. آج میں چند روایات جو میرے پاس ٹائم بچا ہے اس میں، اور یہ روایات میرے پاس ساری اہل سنت کے ریفرنس سے موجود ہے. حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے بدن کا حصہ ہے. محاورتاً کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا، یعنی میرے بدن کا حصہ ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو ناراض کیا انہوں نے مجھے ناراض کیا. اور دوسری جگہ پر بھی ہے، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو. لیکن اہل سنت کے ریفرنس سے صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الفضائل باب مناقب فاطمہ زہرا سلام اللہ، پیج نمبر ان کا ہے 1375. دو ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم سے کیسے جوڑا ہے؟ ایک کو بدن کا حصہ قرار دیا ہے اور ایک کو نفس بولا کریں رسول قرار دیا ہے. وہ بدن کا حصہ ہے، تو اگر کائنات میں رسول اکرم کے بدن سے کوئی چیز افضل ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر بدن افضل ہے تو بدن کا حصہ بھی افضل ہے. اب پچھلی سب باتوں کو ذہن میں لائیے، پھر یہ سوچئے کہ حضور اکرم نے فرما دیا فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے بدن کا حصہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور وہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. جو صفات رسول اکرم کے لیے ثابت ہیں وہ میرے مولا امیر المومنین کے لیے ثابت ہیں. صفائے یہ کہ رسول اکرم آخری نبی آخری پیغمبر ہیں، مولا کائنات ولایت اور امامت کی پہلی کڑی ہے. درود پڑھیں محمد. دس ریفرنس سے ٹائم نہیں ہے اس کا بیان کرنے کا. اگلی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اذا زلزلت الارض، شفاعت چاہیے نا، بیٹیوں کو باپردہ بنائیں، بیٹیوں کی محبت کو جناب زہرا کی محبت دل میں ڈالیں. ڈنڈے سے زور پہ کوئی کام نہیں ہوتا، ڈنڈے کے زور پہ دیکھتے ہیں کیا ہو جاتا ہے. احترام، عزت، پیار، محبت. اذا کان، جب ہو گئے یوم القیامہ، یہ بھی اہل سنت کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں. نادى مناد یا اہل الجمع، آواز دینے والا آواز دے گا اے لوگوں خوش ہو جائیے. ایک بار رسول اکرم نے مولا کائنات کو فرمایا علی، میں اور تم اور تمہاری بیوی اور تمہارے بچے قیامت کے دن، جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. مولا کا چہرہ کوئی بہت زیادہ خوشحال نہیں ہوا. رسول اکرم نے فرمایا علی خوشی نہیں ہوئی؟
کہا یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں، آپ کتنا خیال کرتے ہیں؟ رسول اکرم نے فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ پھر علی کے چاہنے والوں، زندگی میں گناہ کیا معنی رکھتا ہے؟ زندگی میں لوگوں کو اذیت پہنچانا معنی نہیں رکھتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ تم قیامت میں علی علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی اے قیامت کے لوگوں نظریں نیچی کرو، اور پھر یہ جملہ کہا جائے گا کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا گزر رہی ہیں۔ اور جب تک وہ گزر نہیں جائیں گی وہاں سے، کیا شان ہوگی، کیا کیا لوگوں نے۔ خود تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں سے قیامت، دنیا میں تو بادبا ملاحظہ ہوشیار سب کے لیے کیا جا سکتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے گی، نظریں نیچی کرو۔ علیکم السلام، خاتون جنت جا رہی ہیں۔ عزیزوں، اپنی اہمیت کو سمجھو کہ تم جس سے محبت کرتے ہو ان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ 2 حدیثیں یا 3 حدیثیں اور۔ حضور اکرم خاتون جنت سے محبت فرماتے تھے، اور جب بھی ان کا دل چاہتا تھا کہ جنت کی خوشبو سونگیں، جناب فاطمہ کو سونگ لیا کرتے تھے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر حدیثیں ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے پیغام بھجوایا ہے کہ تمہاری شادی میں علی سے کر ڈالوں، اور مولا کائنات سے فرمایا کہ علی، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری شادی فاطمہ سے کر دوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک جگہ ہم پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جہاں پر یہ حدیث موجود ہے کہ دنیا کی 4 خواتین سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ایک حضرت مریم، ایک حضرت آسیہ، ایک حضرت خدیجہ، اور ایک فاطمہ زہرا سلام علیہ۔ 2 حدیثوں کو ساتھ بیان کر کے گفتگو کو نتیجے تک پہنچاؤں گا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو خاتون جنت میں جائیں گی وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اے علی، تم اور تمہاری زوجہ وہ ہوں گے جو قیامت میں سب سے پہلے جنت میں داخل کیے۔ اہل سنت کے ریفرنس اس لیے سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو 4 خواتین دنیا کی افضل ترین تھیں، پھر فرمایا کہ جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ صلی اللہ۔ یہاں ایک نصیحت کرتا چلو، مرضی آپ کی ہے، جتنی بیٹیاں پیدا ہوں، میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی جتنی بیٹیاں دے گا سب کے نام جناب زہرا کے نام، اس لیے کہ عمل کا تو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کیسا عمل ہے، کیا ہے، وہ جانے، اس کی رحمت جانے، اس کی مغفرت جانے، لیکن قیامت میں کہہ تو سکیں گے ہمارے دل میں اس خاتون کی محبت تھی، اس لیے ہم نے اپنی بیٹیوں کے نام جناب فاطمہ کے نام پہ رکھے۔ یہ دلیل ہو جائے گی آپ کے ناموں کی شفاعت وہ کریں گے جن کے نام پر آپ کے نام رکھے گئے۔ چھوڑ دیجئے اپنے بچوں کے نام ایسے عجیب و غریب، میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا کہ اس طرح کسی بچے پہ اس کا اثر پڑ جائے، زیب نہیں دیتا ہے۔ ایک بچی جو پیدا ہوئی ہے اور جس نے بھی زندگی گزارنی، اس کا آپ شوق میں ایک نام ڈال دیں، اور اس کے بعد
پھر پتہ چلے کہ اس کے معنی کچھ اور ہے، چھوڑ دیجئے۔ قیامت کی منزلوں میں جانا ہے تو پنجتنوں کے نام رکھیے تاکہ قبر میں بھی بتا سکیں کہ تو مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے۔ میری تو بیٹی کا نام فاطمہ ہے، بیٹی کا نام زہرا ہے، میری بیٹی کا نام صدیقہ ہے، میری بیٹی کا نام بطول ہے، اور بیٹے کا نام آئے تو آپ کہہ سکیں کہیں شبیر ہے، کہیں سجاد ہے، کہیں علی ہے، کہیں حسن ہے، کہیں حسین ہے۔ یہ شفاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ پالنے والے خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب زہرا کا واسطہ ہمیں وہ عطا کر جس کا تو اہل ہے۔ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تو دیکھتا ہے دل میں اہل بیت کی محبت پالنے والے۔ اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، عاقبت بخیر فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے تیری اطاعت کی لذت عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہم سب کی موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمارے پاس پارا چنار کے حالات کے اپڈیٹ ہے کہ پھر سے ہنگو کی طرف جاتے ہوئے بس پہ فائرنگ ہوئی، اور اتفاقاً اس میں میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے مسلک کے لوگ بھی، اہل سنت بھی، ہمارا مسئلہ پاکستان ہے، اور اس طرح کی چیزیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرتی ہیں، اور ہم اپنے ملک کو کسی بھی اینگل سے، آئی ریپیٹ، کسی بھی اینگل سے ڈی سٹیبلائز برداشت نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح سے، جس قوم و ملت نے 27,000 سے زیادہ شہید دیے، عاشورہ کی انگریزی تاریخ کے حساب سے میں تو نہیں مناتا، لیکن بہرحال ذکر تو ہونا چاہیے۔ کہاں گئے قاتل؟ کہاں گئے سہولت کار؟ کہاں گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے پروگرام بنایا تھا؟ اور کہاں ہیں وہ صاحب جنہوں نے کہا تھا پاکستان آ کر کہ مجھے پتا ہے کہ لندن میں کہاں پروگرام بنا تھا، کس نے بنایا تھا، کیسے بنایا تھا؟ ایجنسیز میرے تو بچوں کو ایسے اٹھا لیتی ہے جیسے مرغی کے چوزوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ میرے بچوں کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑتی ہے؟ میرا دل، ہم سب کا دل، میں جب میرا کہتا ہوں غلط کہتا ہوں، ہم سب کا دل دکھا ہوا ہے۔ اور شہداء کے بچے جب میرا دامن پکڑتے ہیں، سیکرٹری جنرل صاحب کہاں ہیں ہمارے والد کے قاتل، ہمارے بھائی کے قاتل، ہمارے رشتہ داروں کے قاتل، میں جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ ایجنسیز رول ادا کریں، حکومت، کورٹ، جس کا ذمہ بنتا ہے وہ رول ادا کرے۔ ہم بلوچستان کے مسائل پر پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی یہی کہیں گے کہ بلوچی بھی پاکستانی ہیں، بعض لوگوں کے بعض مفادات کی خاطر ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس گلگت بلتستان سے آج الحمدللہ سابق کیئر ٹیکر منسٹر بھی محمد علی قائد صاحب ان کے ساتھ ہی تشریف لائے ہوئے نماز جمعہ میں۔ یہ سبسڈی کا معاملہ مل جل کر حل ہونا چاہیے، اس طرح سے حل ہونا چاہیے کہ نہ سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور وہاں کے لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے۔ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے کی قیمت ادا کرنے والے، جانوں کو قربان کرنے والے، مشکلات کو برداشت کرنے والے، کیوں ان کو پاکستان کا حصہ نہیں بنایا جاتا؟ کیا ان کا کیا قصور ہے؟ ہمیں جواب چاہیے، اور ہمیں اس الیکشن میں ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا راستہ اپنایا جائے کہ اگلی جو اسمبلی آئے گی اس میں انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو کسی نتیجے تک پہنچائیں گے۔ درود پڑھیں محمد۔
ایک چیز سامنے آ رہی وہ اس کو کہتے ہیں الیکشن، لیکن اس طرح کے الیکشن میں مزہ نہیں آئے گا. سب کو رائٹ دیں، سب کو رائٹ دیں، سب کو نکلنے دیں. پیپرز چھیننا، یہ کرنا، یہ اچھا نہیں لگتا ہے. ہم ایک الحمدللہ مہذب قوم ہیں اور ہم الحمدللہ رب العالمین اپنے ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے رہے ہیں. اگر الیکشن باقاعدہ طور پر، جس کو الیکشن کہا جاتا ہے، میں نے تو پچھلے جمعے کہا تھا نا، دنیا میں کہاں الیکشن ہوتے ہیں، ایران کو استثناء کیا تھا. لیکن اگر ہمارے ملک میں استثنائی طور پر ایک کمپلیٹلی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں، میرا ملک آئندہ 5 سال میں وہاں پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی جہاں پر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں کسی کو کرٹیسائز یا کنڈیم کرنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک حق بنتا ہے بات کرنے کا کہ وی نیڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز. آپ بھی اپنے ووٹ ڈالیے تاکہ آپ کے ووٹ سے ویسے نمائندے آئیں جو آپ کی خدمت کر سکیں. فلسطین کا مسئلہ، میرے پاس ٹائم کم ہے لیکن بات تو کرنا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو میڈیا کی طرح نہیں ہوں کہ بھائی موسم تبدیل ہوا تو بات بھی تبدیل ہو گئی. ایک اخبار والے نے عاشورہ کے دھماکے کی یاد نہیں منائی، ایک میڈیا نے بات نہیں کی، کوئی بات نہیں. ہم فلسطینیوں کو نہیں بھول سکتے. لیکن فلسطین کی جنگ ملٹی ڈائمینشنل ہوتی جا رہی ہے. یمن داخل ہو گیا اور عجیب طریقے سے داخل ہوا. یہ میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کمزور ترین قوم. کبھی یمن جانا ہو تو دیکھیے گا ان کے حالات کتنے، سوکھی روٹیوں پہ پلنے والے. کمزور ترین قوم نے جا کے پوری دنیا کی ناک میں دم کر دیا. ایمان ہو تو پھر یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے. ایک شپنگ لائن کا راستہ ہے وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. ہر طرف سے چیخیں اٹھ رہی ہیں. دوسری طرف سے حزب اللہ نے بھی جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کو آپ غور کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. امریکہ اس پورے کھیل میں چاہ رہا ہے کہ گزلے پانی سے اپنی مچھلی پکڑے. اس کو نہیں پتا ہے کہ امریکہ کا زور اس وقت ٹوٹ گیا جب علی کے ایک بیٹے نے اس کی ناک رگڑوا دی تھی. اس کا بڑا شیطان نام رکھ دیا تھا، شیطان بزرگ. اب امریکہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب انسان ذلیل ہونا شروع ہوتا تو پرواہ نہیں کرتا. اب دیکھیے کتنے زور و شور سے آیا تھا کہ اب ہم ریڈ سی میں ایک ایسی طاقت لا رہے ہیں کہ جناب حوثیوں کو کنٹرول کریں گے، اس کو کنٹرول کریں گے، اس کو کنٹرول کریں گے. کنٹرول کرنے کے لیے آتے آتے خود وہی کنٹرول ہو گئے. اور کل if I am not mistaken، کل یا پرسوں کو معاف کر دیا کیجئے، وہ بعض چیزیں ذہن میں وہ ایک اسرائیل کا اسپائی ڈرون فلسطینیوں نے اتار لیا. جن کے پاس کھانا نہیں، جن کے پاس بجلی نہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اب تو کوئی ہاسپٹل نہیں بچا. دنیا کہاں ہے؟ بے شرم دنیا ہے. واقعاً لعنت ہو اس تمام لوگوں پر کہ جنہوں نے انسانیت کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا. ایک حضرت فرعون کے زمانے میں دیکھا تھا جب بچوں کو ذبح کیا جاتا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. بچوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو پکڑ لیتے تھے. ایک یہی وہی یہودی قوم، یہودی تو نہیں کہوں گا، سوری، صہیونی یہودی قوم جو ہے، ہزاروں بچے کٹ گئے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. کل کسی نے ایک بڑا اچھا جملہ مجھے کہا، وہ بل گیٹس جو دنیا کے لوگوں کے لیے اتنی فکر کرتا ہے، اس کو ان فلسطینی بچوں کی یاد نہیں آتی. بہرحال فلسطین نے، میں نے بہت چند مہینے پہلے یعنی 7 اکتوبر کے بعد کہا تھا، انقلاب اسلامی ایران نے ایک تبدیلی پیدا کی تھی، اور اب فلسطین نے ہمت کر کے دوسری تبدیلی پیدا کر دی کہ تم اگر اللہ پر بھروسہ کرو گے تو سپر پاور کی بھی ناک رگڑ دو گے. میں اپنے ملک سے کہتا ہوں، اپنے ملک کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لو. تمہارے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے، بہترین ٹیکنالوجی بھی ہے، اور تم تو ماشاءاللہ ایٹمی پاور ہو. مجھے فخر ہے اپنے ملک پہ کہ میں ایٹمی پاور. ہمت کرنے کی بات ہے. منٹوں میں مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن کیا کریں.
فلسطین کا مسئلہ بہت پیچیدہ آپ کے تصور سے بہت دور ہے. کہاں جا کے یہ رکے گا اور کیا نتیجہ دے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن فلسطینیوں کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. کل اسلام آباد میں قومی علماء کانفرنس ہوئی تھی پولیو کے بارے میں، تو میں آج یہاں پر عرض کرتا چلوں. پولیو ایک وائرس ہے، 1-2 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں، جو مختلف طریقوں سے انسان کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے. بچوں پہ یہ، بڑوں پہ بھی کر جاتا ہے لیکن بہت کم. بچوں پہ افیکٹ کرتا ہے اور بچوں کو معذور کر دیتا ہے. میں آپ کو باقاعدہ طور پر بتا دوں کہ اگر انسان کی جان بچانا فرض ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے، تو انسان کو معذوریت سے بچانا اس سے بڑا فریضہ ہے. دیکھیں جو مر جاتا ہے تو چلو چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلا گیا. جو زندہ لاش بن کے، دیکھ لیجئے پولیو کی کتنی مثالیں موجود ہیں. یہ تو ہماری حکومت نے صحیح طرح سے عوام کو آگاہ نہیں کیا، کچھ عوام کے اپریہنشن سے ان کو پراپرلی دور نہیں کیا، تو یہ مشکلات آئی ہیں. کل مجھے وہاں پر پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بتایا گیا کہ کراچی کے بعض علاقوں میں پولیو ویکسینز نہیں پلانے دیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اور جو خدشات ہیں بیٹھ جائیں گے، بات کریں گے. ہم نے بھی وہاں پر پیش کیے ہیں، اس کو دور کر لیں گے. لیکن خدا را بچوں کو پولیو، بلکہ بچے پیدا ہوتے ہی ویکسینیشن کروا لیجئے، ڈی پی ٹی ہے اور دوسرے ہیں، تاکہ بچوں کا فیوچر جو ہے وہ آپ سیو کر سکیں. اور میں بعض مرتبہ یہی کہتا ہوں کہ جس طرح پولیو اور ڈی پی ٹی اور دوسرے ویکسینز دے کر بدن کو سنبھالا جاتا ہے، ویسے اہل بیت کی محبت ڈال کر، بچوں کو خاک شفا چٹا کر اہل بیت کا انشورنس کروا دیجئے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، سازشوں کو ناکام بنا، پریشانیوں کو دور فرما، بہترین الیکشن انجام دینے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے رب العزت 20 جماعت ثانی کو ہمیں بہترین تحفہ عطا فرما. ہمارے گناہوں کو جناب زہرا کے واسطے سے معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمیں تیری عبادت کی 20 جماعت ثانی کی برکت سے مزید لذت عطا فرما. پالنے والے جو دین کی خدمت کریں، علماء کرام، مراج اعظام، رہبر معظم، قائد ملت جعفر، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے رب العزت ہماری موت اہل بیت کی محبت پر قرار دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. سب کو 20 جماعت ثانی کی مبارکباد.